بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عبداللہ کے دورہ پاکستان کو ملک کے دفاعی مبصرین اور سیاسی تجزیہ نگار بہت اہمیت دے رہے ہیں۔ اس سے افغانستان میں امن کی راہیں بھی کھلیں گی اور غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی۔ پاکستان اور افغانستان میں ماضی میں کئی تلخیاں رہی ہیں۔ پاکستان کے تعلقات شمالی اتحاد اور عبداللہ سے خوشگوار نہیں رہے۔ انہیں پاکستان میں ایک بھارت نواز افغان رہنما سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے اس دورے سے اب پاکستان میں کئی لوگ امیدیں لگا رہے ہیں کہ لڑائی زدہ ملک میں امن کی راہیں کھلیں گی۔ دوستو، یاد رہے کہ عبداللہ کو پاکستان مخالف سیاستدان سمجھا جاتا ہے، جو 90 کی دہائی میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد شمالی اتحاد کے ایک اہم رہنما کے طور پر ابھرے تھے۔ اس اتحاد کے سربراہ احمد شاہ مسعود تھے اور اس اتحاد کے تقریباً تمام سرکردہ رہنما غیر پشتون تھے، جن کے بھارت، روس اور ایران سے بہتر تعلقات تھے، جبکہ ان کے پاکستان سے تعلقات خوشگوار نہیں تھے۔ افغانستان میں امریکی حملے کے بعد شمالی اتحاد کے لوگ اہم حکومتی عہدوں پر فائز ہوئے، جس سے کابل اور پاکستان میں مزید تناؤ پیدا ہوا، کیونکہ ان افراد کے نئی دہلی سے قریبی مراسم تھے۔ معروف دفاعی مبصر جنرل ریٹائر امجد شعیب کا کہنا ہے کہ یہ دورہ بہت ہی مثبت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاریخی طور پر عبداللہ اور شمالی اتحاد کے افراد انڈیا کے قریب رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بھارت سے 2011 میں کابل یعنی افغانستان کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ بھارت نے ان کو یقین دلایا تھا کہ طالبان کو لڑائی کے ذریعے کچلا جا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کا بھی یہی خیال تھا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے شمالی اتحاد کے لوگوں نے لڑائی کے ذریعے طالبان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ مسئلے کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے اور طالبان کو ایک حقیقت تسلیم کیا جائے۔ آج امریکہ بھی طالبان کو ایک حقیقت تسلیم کرتا ہے، اور عبداللہ سمیت افغانستان میں دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی انہیں ایک حقیقت تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان طالبان اور دوسرے سٹیک ہولڈر کے درمیان پل کا کام کر سکتا ہے، اسی لیے عبداللہ یہاں آئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغان امن عمل میں بھارت اور اشرف غنی اب بھی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، لیکن پاکستان دوسرے سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کا خواہش مند ہے، کیونکہ پاکستان افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت چاہتا ہے۔ پاکستان کے کردار کو روس، چائنا اور امریکہ سب مان رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی فتح ہے کہ آج بھارت نواز افغان رہنما بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ اب بھارت کو وہ کردار افغانستان میں حاصل نہیں ہے جو اسے امریکی حملے کے بعد ملا تھا۔ اس دورے سے پاکستان دنیا کو یہ دکھا سکتا ہے کہ نہ صرف طالبان بلکہ ماضی میں شمالی اتحاد سے وابستہ رہنے والے افراد بھی اس سے امیدیں باندھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر نواز جسپال کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ماضی میں پاکستان نے صرف افغان طالبان سے اپنے مراسم رکھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اس دورے سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان صرف طالبان پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہتا، بلکہ افغانستان کے دوسرے سٹیک ہولڈر سے بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ ممکن ہے کہ طالبان کچھ مسائل پر پاکستان کی نہ سن رہے ہو، تو پاکستان ان کو دکھانا چاہتا ہو کہ لڑائی زدہ ملک میں اور بھی سٹیک ہولڈرز موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ افغانستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ ہمیں یہ سوچ ترک کرنی چاہیے کہ افغانستان ہماری سیٹلائٹ ہے، اور ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر اس کے ایران، بھارت یا کسی اور ملک سے اچھے تعلقات ہیں، یا وہ بھارت سے کوئی معاہدہ کر رہا ہے، کیونکہ جتنا ہم ایسے معاہدوں پر پریشان ہوں گے اتنا ہی ہمیں بلیک میل کیا جائے گا۔ اگر کوئی معاہدہ ہمارے بنیادی مفادات کے خلاف نہیں ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ کے انخلا سے خطے کی صورتحال کیا ہوگی؟ امریکہ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ زمین امن کا گہوارہ بن پائے گی یا افغانستان میں لڑائی کے نئے سلسلے کا آغاز ہوگا؟ یہ چند سوالات زبان زد عام ہے، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو امریکہ کا افغان سرزمین چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان آپس میں فوجی اور تجارتی تعاون کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کیا جا سکے۔
ایک طرف بھارت چائنا سرحدی تنازع میں الجھے ہوئے ہیں اور دونوں ممالک کے وزراء اور اہلکاروں کے درمیان مذاکرات کے باوجود تاحال اہلکاروں کو پیچھے ہٹانے کشیدگی کم کرنے کے لیے کوئی خاص پیش رفت بھی سامنے نہیں آئی، جبکہ دوسری طرف امریکہ، آسٹریلیا، انڈیا اور جاپان مشترکہ مفادات کی بنیادوں پر تشکیل پانے والی اتحاد کو رسمی شکل دینے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ دوستو، اس سے امریکی عزائم کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2016 میں صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران امریکہ کی تمام لڑائیوں کو ختم کرنے کا عزم کیا تھا، لیکن اس کے باوجود امریکی اہلکار افغانستان، عراق اور دیگر ممالک میں بدستور موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ اور اشرف غنی کا ہاتھ نریندر مودی کے سر پر ہے، کیونکہ وہ اپنا مرکزی کردار تھوڑا کم کر کے اس خطے میں رہ کر آسانی سے پاکستان، ایران، روس اور چائنا پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ طالبان بلا شبہ افغان لڑائی کے فاتح قرار پائے ہیں۔ افغانستان کے 60% سے زائد علاقے پر انہی کا قبضہ ہے، لہٰذا امریکہ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اشرف غنی حکومت عالمی فورسز کی مدد کے بغیر طالبان کے سامنے مزاحمت نہیں کر پائے گی، لیکن اس کے باوجود صدر ٹرمپ نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر انخلا کا معاہدہ کرتے ہوئے بین الافغان مذاکرات کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے نتائج بھی پہلے سے مختلف نہیں ہوں گے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ طالبان عسکری لحاظ سے انتہائی مضبوط، جبکہ اس کے مقابلے میں حکومتی پوزیشن بہت کمزور ہے، اور کئی علاقوں میں افغانستان کی آرمی کے مقامی کمانڈرز کا ہتھیار ڈال کر طالبان کے ساتھ ملنا اس بات کا ثبوت ہے۔ اگر مذاکرات کی بات کریں تو بنیادی طور پر یہ امریکہ اور نیٹو اتحادیوں کی مجبوری ہے، اور ان کی مقرر کردہ افغان حکومت کے لیے غیر ملکی آقاؤں اور احکامات کو ماننا غنی حکومت کی مجبوری ہے، لہذا انہیں وہی کرنا پڑ رہا ہے جس کی انہیں ہدایات مل رہی ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ نریندر مودی کبھی نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں امن بحال ہو اور ان کے پاکستان میں مداخلت کے راستے محدود ہو جائیں۔ اشرف غنی بھی بھارتی ایما پر امن کے معاہدے اور امن عمل کو سبوتاژ کرنے کے درپے ہیں، کیونکہ بھارت کا افغانستان میں عمل دخل یا کردار محدود ہو جائے گا۔ بھارت بخوبی جانتا ہے کہ پاکستان کو اس لڑائی میں شدید نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ 40 لاکھ کے لگ بھگ افغان پناہ گزین معیشت اور معاشرت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ 80,000 کے قریب پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اربوں ڈالرز کا نقصان ہونے سے معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ بہرحال امریکی حکام عملی طور پر افغانستان میں حکومت کی نوعیت کا اختیار طالبان کو دے چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان دیگر سیاسی دھڑوں کو راضی کر کے ملک میں کس قسم کی حکومت تشکیل دینے کا فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف اشرف غنی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ افغان حکومت وہی سب کچھ کرتی ہے جو بھارت کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ بھارت عرصہ سے افغان سرزمین کو پاکستان کے لیے استعمال کرتا آ رہا ہے۔ امریکہ کو افغان حکومت پر اعتبار کرنے کی بجائے معاملات خود اپنے ہاتھ میں لینا ہوں گے۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل طاقت سے نہیں ہے۔ یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ آج دنیا پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر رہی ہے۔ طالبان افغانستان میں اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اب افغان قیادت کے لیے بھی یہ ایک نادر موقع ہے کہ وہ ان مذاکرات کے ذریعے افغانستان میں مستقل اور دیرپا قیام امن کی راہ ہموار کریں۔